بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 516 کا کورس سٹارٹ کریں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم لوگ اپنا لیکچر نمبر 1 کور کریں گے۔ لیکچر نمبر 1 میں جتنے ہمارے بیسکس وغیرہ ہیں اسٹیٹسٹکس ان سائیکالوجی کی، اس کو ہم لوگ اسٹڈی کریں گے۔ پہلے لیکچر میں اور دوسرے لیکچر میں تو جسٹ انٹروڈکشن ہی آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ سائیکالوجی میں اسٹیٹسٹکس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو اوورآل بہت ہی امپورٹنٹ یہ لیسن ہے، کیونکہ یہاں سے آپ کی بیس بنیں گی۔ یہاں پہ اگر آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں نا یہ کس قسم کی بک ہے، تو آگے آپ لوگوں کو اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ باقی وہ اسٹوڈنٹس جو کہ اسٹڈی گروپس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو چینل کے ہوم پیج پہ جائیں، وہاں پہ فرسٹ ویڈیو جو ہے اس کو دیکھیں، اس کے مطابق آپ ہمیں ڈسکارڈ پہ جوائن کریں۔ اور اس کے علاوہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ ہم چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں انٹروڈکشن ٹو اسٹیٹسٹکس۔ اسٹیٹسٹکس ہوتا کیا ہے؟ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ اسٹیٹسٹکس کو میتھمیٹکس کا سبجیکٹ ہوتا ہے۔ دیٹ از ناٹ اے میتھمیٹکس، یہ تھوڑی الگ ہوتی ہے۔ اسٹیٹسٹکس وہ سائنس ہوتی ہے کہ جس سے آپ فار ایگزامپل اگر سیمپل بیسس پہ آپ نے ایک ریئل ڈیٹا کو کلیکٹ کیا ہے تو آپ اس ریئل ڈیٹا کی بنیاد پہ جو کنکلوژنس ڈرا کرتے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اسٹیٹسٹکس۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں اس میں آپ پھر کیا کرتے ہیں کہ آخر پہ کیلکولیشنز وغیرہ کر کے آپ فگرز کی فارم میں اپنے رزلٹ نکال لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیلکولیشنز ویسے نہیں ہوتی کہ میتھمیٹکس میں جیسے کوئی بہت زیادہ کمپلیکس قسم کی ہوتی ہیں کیلکولیشنز، ویسی نہیں ہوتی، جسٹ آپ نے یہاں پہ کنکلوژنس کو ڈرا کرنا ہوتا ہے۔ اس کو ہم لوگ کوانٹیٹیو انالیسس بھی کہتے ہیں۔ یہ میتھمیٹکس کی برانچ مانی جاتی ہے کیونکہ اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو نیومیریکل فیکٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ نمبر کی فارم میں جتنی بھی ریسرچز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ پہلے کلیکٹ کرتے ہیں، ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں، ہم لوگ اس کا انالیسس کرتے ہیں اور پھر ہم لوگ اس کا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس سے انفرینسز ڈرا کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ ہم نے اس سے نتائج جو ہے وہ نکالنے ہوتے ہیں کوانٹیفیبل لائکلیہڈ کی بنیاد پہ، یعنی کہ پروبیبلٹی کی بنیاد پہ کہ فیوچر میں کوئی چیز ہونے کے کتنے چانسز ہیں۔ اس کے لیے ہم لوگ کچھ ریزلٹس وغیرہ جو ہے وہ ہم لوگ اس میں ڈرا کرتے ہیں۔ اسٹیٹسٹکس یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ریسرچر ہوتے ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ ہو جاتی ہے کہ وہ بڑے بڑے جو لارج ڈیٹا ہوتے ہیں ان کو گروپ کی فارم میں انٹرپریٹ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ اسٹیٹسٹکس بہت ساری ڈسپلنس میں استعمال ہوتا ہے، چاہے ایگریکلچر ہے، اینتھروپولوجی ہے، ایسٹرونومی، بایولوجی، اکنامکس، مطلب ہر طرح کی جو بھی فیلڈز اس وقت ایگزسٹ کرتی ہیں تمام کی تمام فیلڈز میں اسٹیٹسٹکس کا استعمال ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسا سائنٹیفک کوسچن، کوئی سائنٹیفک انکوائری جس میں آپ نے اپنی کنکلوژنس اور اپنے ڈیسیجنس وغیرہ ریئل لائف ڈیٹا کی بیس پہ لینے ہوں تو وہاں پہ آپ لوگوں کو اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اور آج کل جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں انہوں نے وہ تو بڑی ایکٹیولی اسٹیٹسٹیکل لٹریسی کی طرف وہ آ رہے ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس کو ایون کہ اسکول لیول پہ بھی اسٹیٹسٹکس پڑھائی جاتی ہے۔ اب ہم لوگ تھوڑی یہاں پہ ڈیفینیشن کر لیتے ہیں۔ دس از ویری امپورٹنٹ فار یور MCQs اینڈ فار یور شارٹ کوسچنس۔ یہاں پہ انہوں نے سب سے پہلے جو ڈیفینیشن دی ہوئی ہے، اسٹیٹسٹکس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا میتھمیٹیکل پروسیجر جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو آپ لوگ آرگنائز کر سکتے ہیں، سمرائز کر سکتے ہیں اور انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ اسٹیٹسٹکس میں 4 اسٹیجز ہوتی ہے۔ یہ 4 اسٹیجز آپ لوگوں کے فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی اسٹیج یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کلیکشن آف ڈیٹا از فرسٹ اسٹیج۔ دوسری اسٹیج ہوتی ہے کہ آپ نے اس ڈیٹا کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے اور آپ نے اس کو سمرائز کرنا ہوتا ہے۔ تیسری جو اسٹیج ہوتی ہے دیٹ از اے انالیسس آف ڈیٹا، یعنی کہ آپ نے اپنے ڈیٹا کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے میکنگ انفرنسز اور ڈیسیجنس اینڈ پریڈکشنز، یعنی کہ کنکلوژنس نکالنی ہوتی ہیں، ریزلٹس ڈرا کرنے ہوتے ہیں، اور ان ریزلٹس کی بیس پہ آپ نے کچھ فیصلے لینے ہوتے ہیں، اپنے پریڈکشنز کرنی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی چیز ہونے کے کتنے چانسز ہیں، فیوچر میں کیا چیز ہوگی، کیا چیز نہیں ہوگی۔ اب ہمارا یہ جو سبجیکٹ ہے اسٹیٹسٹکس ان سائیکالوجی، اس میں ہمارا مین جو کنسرن ہے وہ اس چوتھے پوائنٹ کے ساتھ ہے کہ انفرنسز ڈرا کرنا، ڈیسیجنس لینا اور پریڈکشنز کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے یعنی کہ ایک پاپولیشن سے اگر سیمپل کی فارم میں اگر کوئی انفارمیشن لی جاتی ہے تو اس انفارمیشن کی بنیاد پہ ہم کچھ انفرنسز وغیرہ جیسے ڈرا کرتے ہیں، تو وہ ہماری اسٹیٹسٹکس ان سائیکالوجی، ہمارا یہ جو سبجیکٹ ہے اس کا بنیادی مقصد ہے، ہم لوگ یہ اس میں پڑھیں گے۔ اسٹیٹسٹکس میں فیکٹس اور فگرز بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ ایوریج انکم کیا چل رہی ہے، کرائم ریٹ کیا چل رہا ہے، برتھ ریٹ کیا چل رہی ہے،
یہ ساری چیزیں، ڈائیورس ریٹ کیا چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہم لوگ اس میں اسٹڈی کرتے ہیں. یہ جو اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں یہ بڑی انفارمیٹیو ہوتے ہیں، ٹائم سیونگ بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ اسٹیٹسٹکس میں کیا ہوتا ہے کہ فگرس کی فارم میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے ملک میں انکم ریٹ اتنا ہے، کرائم ریٹ اتنا ہے، برتھ ریٹ اتنا ہے. تو آپ لوگ اس کو ایک نظر دیکھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کون سی چیز کم ہے، کون سی چیز زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو اور اس میں بڑی بڑی جو انفارمیشن ہوتی ہیں اس کو آپ لوگ کنڈینس کر کے چھوٹے چھوٹے سے فگرس کی فارم میں ایزیلی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اسٹیٹسٹکس ایسی سائنس ہوتی ہے جس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم ڈیٹا سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اسٹیٹسٹیکل پروسیجرز آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک ایکوریٹ انداز میں اپنی انفارمیشن اور اپنی آبزرویشنس کو پریزنٹ کر سکیں اور انٹرپریٹ کر سکیں. اسٹیٹسٹکس ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ریسرچرز کو کہ انتشار سے وہ بچ سکتے ہیں، یعنی کہ جو بحث و مباحثہ سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ جسٹ فگرس کی فارم میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہو تو اس پہ اتنی بحث نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ لوگ دیکھیں کہ ڈسکرپشن کی فارم میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہو تو وہاں پہ ایگری نہیں بھی کرتے کچھ لوگ. ویسے اگر دیکھا جائے تو اسٹیٹسٹکس کے دو بنیادی مقصد ہوتے ہیں، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو آرگنائز کرنا اور سمرائز کرنا، تاکہ جو ریسرچر ہیں وہ یہ دیکھ سکیں کہ ریسرچ کی اسٹڈی میں کیا کچھ ہوا اور پھر وہ ریزلٹس ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. دوسرا مین مقصد اسٹیٹسٹکس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ریسرچر کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ ان کوسچن کا آنسر ڈھونڈ سکیں جن کوسچنس کی بنیاد پہ ریسرچ سٹارٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کی بنیاد پہ پھر آگے مزید کنکلوژنس وغیرہ ڈرا کر سکیں. اب فار ایگزامپل اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ٹی وی پہ دکھایا جانے والا جو وائلنس ہوتا ہے اس کا افیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بچوں کے بیہیویئر کے اوپر. پھر اب کیا کریں گے کہ بچوں کے بیہیویئر اور وہ والے بچے جو ٹی وی پروگرامز دیکھتے ہیں ان کو آپ لوگ اسٹڈی کریں گے، اس کی آپ لوگ انفارمیشن اکٹھی کریں گے. اور آخر پہ پھر آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ جو زیادہ بچے اگریسو ہیں وہ کس طرح کے ٹی وی پروگرامز دیکھتے ہیں. اگر تو ان میں ریشو ہائی ہے، یعنی کہ زیادہ بچے جو جن کا اگریسو بیہیویئر ہے وہ ٹی وی پروگرامز بھی بہت وائلنٹ قسم کے دیکھتے ہیں، تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے درمیان میں ایک ریلیشن شپ ہے. لیکن اس میں آپ لوگ بہت کچھ دوسری چیزیں بھی میئر کرتے ہیں. آئی کیو اسکورز آپ لوگ میئر کر لیتے ہیں، پرسنالٹی اسکورز آپ لوگ میئر کرتے ہیں، ریئیکشن ٹائم اسکورز آپ لوگ میئر کرتے ہیں. تو مختلف قسم کی اسکورنگ بھی اس میں میئر کی جاتی ہے اور پھر اینڈ پہ جا کے انفرنس کو ڈرا کیا جاتا ہے. اس کے بعد اسٹیٹسٹکس کی امپورٹنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ امپورٹنٹ ایریا مانا جاتا ہے ہمارے نالج کا، کیونکہ یہاں پہ تھوڑا انٹروڈکٹری کورس بھی چلے گا اور آگے مزید جو ہے آپ کو تھوڑی بہت کیلکولیشنز بھی کرنا سکھائی جائے گی، بٹ وہ اتنی کوئی زیادہ نہیں ہوں گی، بس بہت بیسک ہوں گی، بہت چھوٹی چھوٹی سی ہوں گی. یہاں پہ مین فنکشنز کیا کیا ہوتے ہیں اسٹیٹسٹکس کے، تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے کر لینے ہیں. اسٹیٹسٹکس یہ تو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ آپ بڑے سے بڑے ڈیٹا کو بھی ایزیلی انڈرسٹینڈیبل فارم میں سمرائز کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایسی فارم میں جس کو آپ ایزیلی سمجھ سکیں. دوسرا، آپ نے کس طرح کا ریسرچ کرنا ہے، آپ نے لیبارٹری میں کس طرح سے کام کرنا ہے، آپ نے ایکسپیریمنٹس کس طرح کے کرنے ہیں، آپ نے سرویز کس طرح کے کرنے ہیں، اس میں بھی اسٹیٹسٹکس آپ لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے. اسٹیٹسٹکس آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی انکوائری وغیرہ کرنی ہے تو اس میں آپ لوگ اچھے طریقے سے پلاننگ وغیرہ بنا سکتے ہیں. اور آخری بات سیم وہی جو کہ ہم لوگ پہلے بھی کر چکے کہ آپ لوگ اس سے جنرل کنکلوژنس ڈرا کر سکتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ آپ لوگ پریڈکشنس بنا سکتے ہیں کہ اگر اس طرح کے کنڈیشنز ہوں تو یہ کچھ ہو سکتا ہے یا کیا نہیں ہو سکتا، کیا ہو سکتا ہے، پروبیبلٹی آپ لوگ اس کی بیس پہ ڈرا کر سکتے ہیں. مختلف قسم کی فیلڈز میں جو اسٹیٹسٹکس کی امپورٹنس ہوتی ہے، اسٹیٹسٹکس وہ ایسا ڈسپلن ہے جس کی بہت ڈائیورس فیلڈز میں بہت ساری اپلیکیشنز ہیں، اور آج کل ہر جو بھی فیلڈ اس میں اسٹیٹسٹکس کا استعمال ہوتا ہے. اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس بہت ہی پاورفل ٹول سمجھی جاتی ہیں نیومیریکل ڈیٹا کو انالائز کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ دن بدن یہ چیز ایک بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اسٹیٹسٹکس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آج کل جو ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں، چاہے وہ پبلک سیکٹر کے ایڈمنسٹریٹر ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر کے ہوں، تو وہ بھی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ پھر وہ ڈیسیجنز وغیرہ لیتے ہیں. ایون کہ جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں وہ بھی اسٹیٹسٹکس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کی بیس پہ وہ اپنی پرابلمس کو سالو کرتے ہیں. چاہے کوئی بزنس مین ہے، کوئی انڈسٹریل ہے، کوئی ریسرچ ورکر ہے، سارے کے سارے اسٹیٹسٹیکل میتھڈس کو استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ بینکس، انشورنس کمپنیز وغیرہ، اور اس کے بعد گورنمنٹ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے اپنے اپنے اسٹیٹسٹکس کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سوشل سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ بھی اسٹیٹسٹیکل میتھڈس کا استعمال کرتے ہیں مختلف ایریاز کے اندر، چاہے وہ کوئی سوشو اکنامک لائف ہو پوری ملک کی،
सोशल साइंटिस्ट आपको पता है कि जो सोशियोलॉजी को फॉर एग्जांपल स्टडी करते हैं, साथ थोड़ा इकोनॉमी को स्टडी करेंगे, तो वो बात ये कहा जाता है कि सोशल साइंटिस्ट अगर उसके पास स्टैटिस्टिक्स की नो हाउ नहीं है, अगर उसको स्टैटिस्टिक्स के बारे में नहीं कुछ पता, तो इसकी मिसाल बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अंधा बंदा अंधेरे कमरे में काली बिल्ली को तलाश कर रहा हो। तो यहाँ पे ये इन्होंने कोट किया हुआ था इस चीज़ को। खैर यहाँ पे एप्लीकेशंस हमने देख ली कि इसकी हर फील्ड में एप्लीकेशंस होती हैं, आप लोग इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के बारे में कुछ मिथ्स भी कही जाती हैं, यानी कि कुछ ऐसी बातें जो कि मन घड़त हैं, उनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। जब भी आप लोग स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करें तो आपके माइंड में भी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, और बहुत सारे कॉमनली स्टैटिस्टिक्स के बारे में लोग जो गलत बातें करते हैं। एक तो ये कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स बहुत ही कोई मुश्किल सब्जेक्ट होता है। ऐसा नहीं होता, स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू द मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज़ वेरी ईजी। दूसरा ये कहा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स मैथ होता है, स्टैटिस्टिक्स मैथ नहीं होता, ये डिफरेंट चीज़ है। और तीसरी चीज़ ये भी आप लोगों के माइंड में सवाल आता है कि साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स को क्यों स्टडी किया जाता है। और उसके बाद ये भी बताया जाता है कि स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत से सारे लोग झूठ बोलते हैं, यानी कि हेर फेर कर जाते हैं, जो रिजल्ट आपको दिखाए जा रहे होते हैं वो रियल नहीं होते। और ये भी कहा जाता है इवन कि अगर कोई चीज़ स्टैटिस्टिक्स के एतबार से इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो वैसे भी ओवरऑल इंपॉर्टेंट नहीं होगी। हालांकि ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स अगर किसी चीज़ को अनइम्पॉर्टेंट कह दे तो वो चीज़ हमेशा के लिए अनइम्पॉर्टेंट हो जाती। आज के लेसन में आप लोगों ने पढ़ना क्या क्या है, इम्पोर्टेंस आप लोग अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। इसके जो फंक्शंस हैं इसके ये आप लोगों के माइंड में होने चाहिए, 4 ही तो यहाँ पे इन्होंने बताए हुए हैं। और उसके अलावा इसके जो जो जनरल पर्पस हैं, ये 2 जनरल पर्पस आपके माइंड में होने चाहिए। और बाकी ये स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन और इसकी जो 4 स्टेजेस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेनी है। और बाकी ये ऊपर ये जो डेफिनेशंस वगैरह कुछ दी हुई हैं ये आपने अच्छे से कर लेनी, क्योंकि यहाँ से आपकी बेस बनेगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आप लोगों के MCQs के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी मैंने आप लोगों को बता दी कि कौन सी चीज़ आपने हैंड आउट से करनी है और कौन सी चीज़ आप लोग अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को आगे शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।